آج کی ویڈیو کے دو موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو پورٹل لانچ کیا گیا ہے آئمہ کی طرف سے پرتگال کے اندر، وہ پورٹل کس کام کے لیے ہے، اور دوسری چیز کہ جو 10 سال کی نیشنلٹی ہے، کیا یہ واقعی 10 سال کی ہو چکی ہے، یا اگر ہوگی تو اس کے اوپر کیا آفٹر میتھ ہے، یا اس کا افیکٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتاتا جاؤں کہ جو پورٹل آئمہ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے آج کی ڈیٹ میں، وہ پورٹل محض اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ کا ڈی ٹائپ ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے اور آپ کو ایکسٹینشن چاہیے کسی بھی وجہ کے لیے، تو آپ اس پورٹل پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں، نہ کہ کسی بھی قسم کے رینیول کارڈ کے لیے یا کسی بھی قسم کی رینیول کارڈ کی اپلیکیشن کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ شاید یہ رینیول کے لیے ہے، یہ رینیول کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ویزا تھا، وہ آلریڈی پرتگال میں موجود تھے لیکن ان کو ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے، تو وہ ویزا کی کاپی ساتھ پیسٹ کر کے اپنا پاسپورٹ نمبر اٹیچ کر کے یہ ویزا جو ہے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرتگال کی نیشنلٹی ہے، اس کے اوپر بہت ہی لمبی چوڑی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج موقع ملا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فروخ شہزاد ڈال صاحب، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ آج اس پروگرام میں آئے ہیں، کیونکہ ان کا جو علم ہے امیگریشن لا کو لے کر، وہ ایک ایکسپرٹ لیول کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو 5 سال کی نیشنلٹی بڑھا کر 10 سال کی جا رہی ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں آفٹر میتھ کیا ہے؟ بعد میں اس کو کیسے ہم دیکھیں گے یا اس کو ٹیکل کیسے کریں گے؟ ابھی تک جو پیش رفت سامنے آئی ہے، جو خبریں ہیں، جو معلومات ہیں، اس کے مطابق تو وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ 10 سال اس کو بڑھایا جائے گا۔ اب ظاہر پروسیجرل جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ ہونی ہے، قانون کے امینڈمنٹ کا جو پروسیس ہے، اور لیکن خبر تو یہی ہے کہ اس کو 10 سال یہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل اگر 10 سال یہ کر دیتے ہیں کل کو، تو اس کا جو آفٹر میتھ ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہیں امیگرانٹس کے اوپر، یا ان کی ایک فزیکل سٹیٹ پہ یا ان کی ایک سائیک سٹیٹ پہ، وہ کیا پڑیں گے؟ میں تو اس کو اوورال ایک بڑا انتہائی خطرناک قسم کا فیصلہ سمجھتا ہوں، جس کے بہت نقصانات ہیں امیگرانٹ کمیونٹی کو بھی، اور خود پرتگیز اکانومی پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بالکل اب یہاں پہ اگر امیگرانٹس کی جو کمیونٹی ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو کس طرح یہ اثر انداز ہوگا، تو اس میں اب 3 کیٹیگریز ہیں جو امیگرانٹس کی ہیں، ہر کیٹیگری پہ اس کا امپیکٹ مختلف نظر آ رہا ہے۔ پہلی کمیونٹی وہ ہے جو آلریڈی اپلیکیشنز سبمٹ کر چکی ہے سٹیزنشپ کی، بالکل وہ 5 سال پورے کیے، اپلیکیشنز سبمٹ کی، اب اپلیکیشنز پینڈنگ ہے۔ یہ وہ کمیونٹی ہے کہ اس کا رائٹ تو پروٹیکٹڈ ہے انڈر آرٹیکل 18 آف دی پورتگیز کانسٹیٹیوشن۔ بالکل یہاں حد تک تو بڑا واضح ہے کہ ان کے رائٹس تو افیکٹ نہیں ہوئیں گے۔ بالکل یہ 7 لاکھ لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ جو اپلیکیشنز آپ نے دے چکے ہیں تقریباً۔ دوسری کمیونٹی وہ ہے جو جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹس ہیں، کسی کے پاس 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا ریزیڈنس پرمٹ ہولڈر ہے، لیکن ابھی اس نے سٹیزنشپ کی اپلیکیشن نہیں دی۔ تو یہ وہ کمیونٹی ہے جس کے بارے میں اس قانون کا جو امپیکٹ ہے ڈیبیٹیبل ہے، کیونکہ ابھی تک لیجسلیٹو جو انٹینٹ ہے وہ سامنے نہیں آئی، مسودہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے کہ اس کی لینگویج کیا ہے، اور اس پہ ابھی حتمی فیصلہ بھی انہوں نے نہیں کیا کہ کیا کریں گے۔ تیسری کمیونٹی جو ہے وہ جو دوسری کمیونٹی ہے، یہ تقریباً کوئی 4 سے 5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ بالکل تیسری کمیونٹی ہے جس کا حتمی نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ ولنریبل جو کمیونٹی ہے وہ ہے جن کے ابھی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے فار ریزیڈنس پرمٹ، کورٹ کیسز پینڈنگ ہے جن کو ابھی تک ریزیڈنس پرمٹس نہیں ملے۔ ان کے جو رائٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ جو ولنریبل سچویشن میں۔ اب اوورال دیکھیں تو حکومت کا یقیناً یہ حکومت کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے، ثوابدید موجود ہے کہ وہ نیشنلٹی کی مدت کم زیادہ کر سکتی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ ایسے لوگوں پر جو آلریڈی پروسیس میں ہیں، جن کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہے یا جن کا پروسیس پینڈنگ ہے، اس پہ کس طرح ہوگا؟ یہ بڑی ایک کمپلیکس سچویشن کریٹ ہوئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس کا ریٹرو ایکٹیو ایفیکٹ کر دیا اس قانون میں، یا اس کی ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کر دی، تو اس پہ ایک بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس ملک میں جنم لے سکتا ہے، پولیٹیکل کرائسس بھی جنم لے سکتا ہے، کیونکہ
جو کنسٹیٹیوشنل کورٹ ہے پرتگال کی، وہ سفارٹک جیوز کے لا میں جو نیشنلٹی کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، ہاں اس میں بڑا کیٹیگورکلی یہ ہولڈ کر چکی ہے کہ وہ سملر کیس تھا، ان میں جو چینجز کی 2015 میں قانون آیا ہاں کہ جو سفارٹک جیوز ہیں وہ نیشنلٹی جن کے آباء و اجداد کو 15ویں صدی میں پرتگال سے ایکسپیل کیا گیا تھا، وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں پرتگال کی۔ پھر ایک امینڈمنٹ آئی، اس میں اسٹرکٹ ریکوائرمنٹس کر دی کہ جی یہ ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ میٹ کریں گے تو نیشنلٹی ملے گی۔ انہوں نے چیلنج کر دیا اس قانون کو، اس میں عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا کہ اس کا جو اپلیکیشن ہے، جو اولڈ لا تھا جس کے تحت انہوں نے درخواستیں جمع کروائی تھی، وہی اپلائی ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس فیصلے کی روشنی میں ہم دیکھیں، اور یہ جو ای یو لا، ای یو کی جو ریگولیشنز ہیں، اور خاص طور پہ یورپین کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ ہے جو ڈینش لا پہ ہے، اس کو مد نظر دیکھیں، اور جو پورتگیز کنسٹیٹیوشن میں جو ریٹروسپیکٹو نان ریٹرویکٹیوٹی جو پروٹیکشن ہے، اور جو پروپورشنلٹی آف دی لا جو پروٹیکشن ہے، اور ڈسکریمنیشن کی جو پروٹیکشن ہے، ان ساری جو فنڈامنٹل رائٹس کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال میں حکومت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوئے گا، مطلب یہ کہ ابھی جن کی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں یا جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹس ہیں، ان کی سٹیزن شپ کی اپلیکیشن ابھی درخواست دائر نہیں ہوئی، ان پہ جو اپلیکیشن ہوئے گی وہ ان 10 سال کے لیے، وہ بھی 10 سال کی مدت ہوئے گی، تو اس سے ایک کنسٹیٹیوشنل کرائسس جنم لے گا۔ اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو معاملہ ڈیفینیٹلی جائے گا کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بیلنس آف کنوینئنس امیگرینٹس کا بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو گیا جو لوگ آلریڈی پروسیس نمبر لے چکے ہیں، جنہوں نے آلریڈی اپلائی کر دیا ہے اور ابھی تک ان کو پاسپورٹ نہیں ملا، اور اگر ان کو بھی کل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی 10 سال انتظار کرنا ہے، تو یہ بہرحال ایک بہت ہی کیوٹک اور کریزینس ہوگی پرتگال کی انوائرمنٹ میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اگر فار ایگزامپل 10 سال ہو جاتا ہے، تو جو لوگ پرتگال آنا چاہتے تھے اور آج بھی آنا چاہتے ہیں، کیا ان کو یہ چیز تنگ کرے گی یا تنگ کرنی چاہیے کہ ہمیں پاسپورٹ 10 سال کے بعد ملے گا، یا ان کو اس چیز میں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں کم از کم کارڈ 6 مہینے میں مل جائے گا اور وہ بعد میں رینیول بھی ہوتا رہے گا؟ محض اس طرح کہ آپ کسی اور کنٹری میں جائیں تو وہاں پر آپ کو کارڈ بھی 2-2.5 سال کے بعد ملتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر 10 سال مدت کر بھی دی جائے تو پھر بھی پرتگال still remains most attractive destination for immigrants۔ اس کے کیونکہ 8-9 کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جو ایک امیگرانٹ کی زندگی میں امپیکٹ ہوتا ہے جن کا، اور صرف ایک اسٹرینتھ کم ہوئی ہے پورتگیز لا کی کہ وہ 5 سے مدت 10 سال کر دی۔ دیگر جو فوائد دیتا ہے پرتگال وہ بے شمار ہیں، اور اگر کمپیریزن کریں اسپین کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ still it remains one of the most attractive destination for immigrants۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج بھی اسپین نے 3 سال کو کم کر کے 2 سال کیا، اور آج بھی پرتگال میں اگر آپ کی ریزیڈنسی اپلیکیشن جو ہے وہ باضابطہ طریقے سے اپلائی کی جائے تو آج بھی 3 to 4 months کے اندر اندر آپ کو آپ کی ریزیڈنسی کارڈ مل سکتا ہے۔ کہاں پر 2 سال ہیں، کہاں پر 3 سے 4-5 مہینے ہیں، اور اس چیز کو بھی کمپیریزن آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا کل کو اگر آپ پرتگال میں آتے ہیں تو آج بھی پرتگال جو ہے وہ ایک بیسٹ آپشن ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ قانون بھی پاس ہوتا ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ دیا جائے گا، پھر بھی کم از کم آپ کا جو رائٹ آف ٹریول ہے وہ سیف ہے۔ آپ 4-5 مہینے زندگی کے ضائع کر کے آپ کے پاس اگر رائٹ آف ٹریول آتا ہے، آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں، یا اس رائٹ آف ٹریول کی بیس کے اوپر آپ یو ایس کینیڈا تک کی رسائی لے سکتے ہیں، ان کے ویزا لے سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی پرتگال کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے، حتیٰ کہ اگر 10 سال کا پاسپورٹ ہو بھی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ ٹپس نئے آنے والے دوستوں کو، ہماری ویڈیو دیکھنے والے جو دوست ہیں ان کو کچھ ٹپس دینا چاہیں گے ابھی پرتگال کے لیے؟ میرے خیال میں اگر پرتگال یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو آلریڈی جہاں پہ لوگ موجود ہیں ان پہ بھی مدت 10 سال کی اپلائی ہوگی، تو اس کا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہوگا پرتگال کو کہ شاید پرتگال افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس جو ٹائم ہے نا جب یہ امیگریشن کا یہاں پہ شروع ہوا سلسلہ سارا، اس سے پہلے کہ پرتگال کو اگر آپ دیکھیں
تو ایک بڑی ایک دردناک کہانی ہے پرتگال کی. ہاں جب پرتگال کے پریزیڈنٹ بنے تھے یورپین یونین کے، جو پرائم منسٹر ان کے تھے، جو یورپین یونین کے پریزیڈنٹ بنے تھے، تو یہ واحد ایسے یورپین یونین کے پریزیڈنٹ تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا مسٹر نو مین، جن کی کوئی ساکھ نہیں تھی، سنوائی نہیں تھی، بے اثر سے ایک پریزیڈنٹ تھے. اور حالات اتنے دگرگوں تھے کہ پورتگیز پرائم منسٹر کو پریس کانفرنس کرنا پڑی تھی کہ ہم اس وقت ایگزسٹنشیل تھریٹ فیس کر رہے ہیں، اتنے بدتر حالات ہو چکے. تو ایک اکانومی کو سہارا دیا، نہ صرف سہارا دیا بلکہ بوسٹ دیا امیگرانٹس نے آ کے. اور گیم چینجنگ ایک ایفیکٹ ہے اس امیگریشن کا پورتگیز اکانومی پہ. تو اتنا بڑا یہ اس فیصلے سے جو نقصان ہوگا ابھی تک ہو چکا ہے کہ اور روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگ صرف اس خبر پہ کہ یہ 10 سال کرنے جا رہے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. امریکہ جو اتنا بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی امریکہ سے، اس وقت شدید ہمارے جو کلائنٹس ہیں امریکہ میں، جو ہمارے دوست ہیں امریکنز جو آئے تھے یہاں پہ، اور وہ بھی یہ اب یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ان میں بھی کہ ہم واپس چلے گئے. یہ ملک شاید اس کے بعد ان کے لیے سوٹیبل آپشن نہیں رہے گی. سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پرتگال کی ایز اے کنٹری جو ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے، ایک سافٹ پاور ہوتی ہے، وہ تباہ ہو جائے گی. اس لیے تباہ ہوئے گی کہ انہوں نے جو یہ کام کیا کہ ایک قانون کے تحت رائٹس لیے، اٹریکٹ کیا پرتگال امیگرانٹس کو کہ آپ آئیں یہاں پہ اپنی لائف پلان کریں، آپ یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں، یہ ہمیں ٹیکسز دیں، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو 5 سال میں نیشنلٹی دیں. وہ آگے انہوں نے انویسٹمنٹس کر دی، انہوں نے ساری پروسیجرل ریکوائرمنٹس میٹ کی، قانون کی پابندی کی، یہاں پہ سرمایہ کاری کی، ٹیکسز دیے. جب وہ سارا کچھ کر لیا اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ نہیں 5 سال نہیں ہم آپ کو، تو یہ سیدھا سادہ فراڈ ہے اور اس کی بھاری قیمت پرتگال ادا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا، ابھی تو کیبنٹ نے کیا ہے، ابھی تک یہ واضح بھی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ جو آلریڈی یہاں پہ لوگ آ چکے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے. ابھی تو صرف یہ سنی سنائی باتیں چل رہی ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں، سامنے آنے دیں. اگر یہ ایسا کرتے بھی ہیں تو یقیناً یہ معاملہ چیلنج ہوگا، کنسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا، اور کنسٹیٹیوشنل کورٹ نے سارے جو پرنسپلز ابھی تک اپ ہولڈ کیے ہوئے ہیں اس کی روشنی میں، اور جو کنسٹیٹیوشن کے اندر جو گارنٹیز ہیں، جو ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ کی گارنٹی ہے، جو نان ڈسکریمنیشن کی گارنٹی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اس کی روشنی میں اس کو انٹرپریٹ کرے گی. تو میں ذاتی طور پہ مطمئن ہوں، میرے خیال میں کنسٹیٹیوشنل لا کی روشنی میں، اس کیس لا کی روشنی میں جو ابھی تک ڈیولپ ہوا ہے پورتگال کے اندر، یورپین یونین کے اندر، جو کنسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں پورتگیز کنسٹیٹیوشن کے اندر، اور جو یورپین یونین کی جو نارمز ابھی تک اسٹیبلش ہوئی ہیں، اور یورپین جو کورٹ آف جسٹس ہے اس کے جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ کریں گے نہیں. اگر کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں اپلیکیبلٹی آف دی لا آن دی ریزیڈنس آف پورتگال، جو آلریڈی لے چکے ہیں ریزیڈنس، تو میرے خیال میں اس کا کوئی اسکوپ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آج کی ویڈیو کا جو کنکلوژن ہے، میں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی پرتگال کو اپنی ڈیسٹینیشن بنائے ہوئے ہیں اور پرتگال کے لیے ڈیٹا ویزا یا کسی بھی ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو آنا چاہیے اور یہاں پر آ کر لائف کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کیونکہ یہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں، اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے، اول تو یہ نہیں بنے گا. ابھی جو معاملات جن چیزوں کے اوپر ڈال صاحب نے ڈسکس کیا ہے، وہ چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں ڈفرینٹ پارلیمنٹس میں یا حتیٰ کہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بھی، تو پھر بھی یہ قانون جو ہے وہ نہ بننے کی گنجائش زیادہ رکھتا ہے بلکہ بننے کی. تو اگر یہ بن بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس جو دوسری کنٹریز کو کمپیریزن کر کے دیکھا جائے تو سب سے بیسٹ آپشن جو ہے وہ پرتگال ہی ہے. ڈال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج ہمیں تھوڑا سا وقت دیا آپ نے، اور اس چیز کے اوپر بڑی ہی ڈیپتھ میں جا کے آپ نے ڈسکس کیا ہے. ہوپ فلی کہ ہمارے دیکھنے والوں کو جو مدد ہے وہ اس چیز سے ملے گی. بہت شکریہ جی آپ کا، اور بہت شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کا. اللہ حافظ.